نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری نشست کا خاص موضوع ہے افطاری اور اس کا اہتمام۔ روزہ جب آپ کا مکمل ہوتا ہے تو مکمل ہونے پر آپ افطاری کرتے ہیں، اور افطاری کے لیے جتنا اچھا انداز ہوگا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، جتنی سادگی ہوگی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، اور جتنا لوگوں کے لیے شمولیت زیادہ کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ یعنی 3 پوائنٹ آپ اپنی افطاری میں پیش نظر رکھیں۔ نمبر 1، آپ کی افطاری ہو فضول خرچی نہ ہو۔ نمبر 2، آپ کی افطاری ہو اس میں صحت کی پاسداری ہو، بیماری نہ ہو۔ بعض اوقات ہم افطاری کی بجائے اسے بیماری بنا لیتے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ آپ کی افطاری ہو اور لوگوں کے لیے صدقے کا باعث بھی ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب ہم افطاری کرتے ہیں تو کھجور تقریباً ہمارا لازمہ ہے افطاری کا۔ یعنی یوں سمجھ لیں، سادہ لفظوں میں، ایک کوئی دیسی عالم تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت افطاری میں بھی کوئی فرائض سنت ہیں؟ کہنے لگے ہاں افطاری میں تین فرض ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت وہ کون کون سے؟ انہوں نے کہا جی افطاری میں 3 جو فرض ہیں، سموسے، پکوڑے، کھجور ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو افطاری نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ذہن میں رکھ لیں، سموسے پکوڑے دونوں کی تاثیر تقریباً ایک جیسی ہے۔ کھجور کا اہتمام سنت سمجھ کر ضرور کیجیے۔ جب سنت سمجھ کر کریں گے، کھانا تو آپ نے ہے لیکن خالص آپ کی نیت کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات مشہور ہے جی افطاری نمک سے کرنی چاہیے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے اور کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ افطاری ہر اس نعمت سے کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میسر کی ہے۔ اس میں کوشش کر لینی چاہیے کہ بڑے زمانوں تک نبیذ کا اہتمام رہا ہے، اس کی جگہ آج کل ہمارے ہاں جام شیریں نے لے لی ہے، یا کرشی نے لے لی ہے، یا اور کئی سندل کے شربت ہیں، دوسرے شربتوں نے لے لی ہے۔ اور نبیذ یہ بہترین غذا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، 1 دن پہلے چند کھجوریں بھگو کر آپ رکھ دیجئے، صرف 1 دن پہلے، اور دوسرے دن مدانی کے ساتھ یا کسی بھی گرینڈر کے ساتھ اسے اچھی طرح رگڑ لیجئے یا گرینڈ کر لیجئے اسے۔ جب وہ پانی اور وہ آپس میں یکجان ہو جائیں تو سمجھ لیں یہ نبیذ تیار ہو گئی ہے۔ نبیذ بعض اوقات 2 دن 3 دن پہلے رکھ لیتے ہیں، اس سے کھجور گل زیادہ جاتی ہے۔ نبیذ کا طریقہ یہ بھی ہوتا تھا، پانی کی مشک لے کر اس کے اندر کھجوریں ڈال کر اوپر سے منہ بند کر دیتے تھے، 3-4 دن وہ پڑی رہتی تھی۔ اسی طرح اگر آپ کسی برتن میں رکھ لیں اسے، اور وہ کھجوریں دوسرے دن اس کو ذرا اچھی طرح گرینڈ کر لیں، تو یہ بہترین غذا ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے جبکہ کھجور کی تاثیر گرم ہے۔ یہ آپ کے لیے بہترین نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی ہے، بے شمار اس میں کیلریز ہیں آپ کے لیے، صحت کے بہت سارے اس میں لوازمات ہیں۔ اور پھر خاص طور پر اگر آپ کو شوگر کا لاحقہ ہے تو آپ سادہ وہ کھجور گرینڈ کر کے وہ پی لیجئے، اب اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو لذیذ کرنا ہے تو تھوڑی چینی بھی اس میں ڈال لیجئے۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ افطاری اور نماز کے دوران، افطاری اور کھانے کے دوران تھوڑا وقفہ کر لیں۔ بعض اوقات ہماری عادت ہے کہ ہم وہ ٹیبل بھرا ہوا ہوتا ہے اور پوری فیملی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جدوں تک دسترخوان خالی نہیں ہونا ساری افطاری نہیں ہونی۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں۔ افطاری کا اہتمام الگ کر لیجئے اور باقی کھانے کا اہتمام الگ، درمیان میں نماز کا وقفہ کر لیجئے۔ اور آج کل تو ویسے ہی یہ اس کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے ذرا مسجدوں میں یہ ادھر ادھر جانا کم ہے، کوشش کیجئے خود جماعت کروا لیں۔ بلکہ ہر والد کو چاہیے اپنے گھر میں افطاری اور کھانے کے دوران نماز کا اہتمام کرے، اس لیے کہ یہ روایت آپ اپنے بچوں کو دیں گے۔ جو چیز آپ اپنے بچوں کو دیں گے وہ زندگی میں کبھی ان سے نکل نہیں سکے گی۔
اس لیے کوشش کریں کہ آپ خود امامت کروا لیں۔ امامت کروانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، 3 رکعتیں ہیں، اور وہ جس طرح امام کے پیچھے 1-2 مرتبہ آدمی کسی سے سمجھ لے تو سب بات آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ افطاری واحد ایسا عمل ہے جس کی دعا حضور سے منقول ہے، سحری کی کوئی دعا منقول نہیں ہے۔ سحری کی دعا ویسے مشہور ہو گئی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ورنہ یہ مطلب ہے عربی کے لحاظ سے بھی اس پر اعتراضات ہیں، اور یہ کسی بھی دعا کی کتابوں میں حضور سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ جو آج کل چھپتی ہیں اس میں یہ بات آ جاتی ہے۔ لیکن افطاری کی دعائیں 2-3 منقول ہیں۔ ایک جو اکثر یاد ہوتی ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بہترین دعا ہے۔ جب ہونے لگے تو دوستوں کو اپنے گھر والوں سے یہ دعا اونچی آواز میں ایک بار پڑھا لیجئے۔ ایک بار ان کے دعا پڑھ لینے سے 4 باتیں آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہم انی لک صمت، آپ سارا دن پتہ نہیں کیا کرتے رہے، لیکن افطاری کے وقت آپ نے اقرار کیا کہ یا اللہ روزہ میں نے تیرے لیے رکھا تھا، اللہم اے اللہ انی میں نے لک صمت تیرے لیے روزہ رکھا تھا۔ اب سارا دن جو بھی ہوا ختم ہو گیا، اس لیے کہ روزہ مکمل ہوتے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد دلا دیا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور وَبِكَ آمَنْتُ، اور یہ میرا روزہ رکھنا گواہی ہے کہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ ایمان کے لیے گواہی کے طور پر روزہ آپ نے پیش کر دیا۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور یا اللہ میں بھروسہ بھی تیرے اوپر ہی کرتا ہوں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات جو کیمیکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کی زبان میں، اور وہ جسم میں کوئی کمزوریاں خرابیاں آ جاتی ہیں، فرمایا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اللہ تیرے اوپر توکل کرتا ہوں۔ یہ میں کھانے لگا ہوں اور مختلف خوبیوں کی، کوئی گرم ہے، کوئی سرد ہے، کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے، مختلف چیزیں ہیں، اور ان میں میرے لیے صحت اور نقصان کا سامان کیا ہے اللہ میں تو نہیں جانتا۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اللہ تیرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں۔ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اللہ یہ میں نے نہیں کمایا، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، تیرے دیے ہوئے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں۔ اور یہ آپ دعا جب پڑھتے ہیں تو آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے نکلی آواز سے خوش ہوتے ہیں تو دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ افطاری کے وقت دعا کا قبول ہونے کا موقع ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔